अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सेहतमंद रमज़ान के नए एपिसोड के साथ आप सब लोगों का खुश आमदेद और मैं हूं डॉक्टर सुलमान फिरोज। नाजरीन, आज का एपिसोड अफ्तार के हवाले से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफ्तार का तरीका मुबारक क्या था और हम लोग कौन सी रवायती गलतियां ऐसी करती हैं जिसकी वजह से हम अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सी हेल्थ टिप्स हैं आज के इस एपिसोड में, तो ये एपिसोड एंड तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, जब हम रोजा रखते हैं तो सारे दिन के अंदर हमारे जो एनर्जी रिजर्व होते हैं वो कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जिस्म को चलने के लिए एक कुदरती प्रोसेस होता है कि जिस्म को जिंदा रहने के लिए, चलने के लिए आपके जो रिजर्व मौजूद हैं चर्बी की सूरत में, जिगर में चर्बी की सूरत में या खून की शरेयानों में कोलेस्ट्रोल आपका मौजूद होता है, आपके जिस्म में जो फालतू सेल्स होते हैं, जिस्म उन चीज़ों को खाना शुरू कर देता है इस भूख की वजह से। अब जब ये चीजें खत्म होना शुरू हो जाती हैं, आपकी सेहत ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट की तरफ आ जाती है। अब कुछ ऐसी रवायती गलतियां हैं जो हम चाहते ना चाहते अपने अफ्तार में कर बैठते हैं, जिसकी वजह से सारे दिन के भूखे रहने से जो आपको फवाइद हासिल होने थे, सिर्फ और सिर्फ अफ्तार में छोटी सी गलती आपको उन फायदों से महरूम कर देती है। इसकी वजह ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, इसकी वजह यह भी है कि हमारी खुराक की सिलेक्शन ठीक नहीं है, हम ठीक चीज ठीक वक्त पे नहीं खा रहे। क्योंकि जो अफ्तार का टाइम है ये ऐसा आइडियल टाइम है जिसके अंदर आपके जिस्म में मौजूद एनर्जी रिजर्व दोबारा से रीस्टोर हो सकते हैं। अल्लाह पाक कुरान हकीम में फरमाते हैं, और खाओ पियो और जाया मत करो, अल्लाह पाक इसराफ करने वालों को नापसंद करता है। हम गलती ये करते हैं कि हम अपने दस्तरखान को बहुत ही ज्यादा चीजों से भर लेते हैं, वो चीजें जो हम आम दिनों में नहीं खाते। सारा साल अगर आपने समोसा, पकोड़ा, फ्रूट चाट नहीं खाई, लेकिन रमजान में हम लोगों ने पता नहीं अपने ऊपर फर्ज कर लिया कि हमने ये सारी चीजें खानी है। नाज़रीन, हमारे जिस्म को अल्लाह पाक ने बहुत ज्यादा खाने के लिए नहीं बनाया। हम अगर नबवी तरीके को फॉलो करेंगे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह अफ्तार करते थे, हम अगर उस तरह अफ्तार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको रोजे के रूहानी फायदों के साथ साथ जिस्मानी फायदे भी होंगे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका मुबारक था वो ये था, जो कि अहदीस में आया है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मगरिब अदा फरमाने से पहले चंद ताज़ा खजूरों के साथ रोज़ा अफ्तार फरमाते, और अगर वो ना होती तो खुश्क खजूरों के साथ अफ्तार फरमाते, और अगर वो भी ना होती तो चंद घूंट पानी नोश करते। और एक जगह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध और अजवा खजूर के साथ भी रोज़ा अफ्तार फरमाया। नाजरीन, अगर हम अपने रोजे को सिर्फ और सिर्फ खजूर और पानी के साथ करेंगे तो ये हमारे जिस्म को इंतहाई फायदे देता है। सुन्नत में बेशक हिकमत है, एक खजूर के अंदर 20 से 25 कैलोरीज होती हैं, और अगर हम अफ्तार में 3 या 5 खजूरें भी खाते हैं तो आपको मैक्सिमम भी 100 कैलोरीज मिलेंगी। सिर्फ आपने ये इस्तेमाल किया, इसके साथ आपने पानी पिया, और इसमें सिर्फ और सिर्फ शुगर नहीं है, ये एक एनर्जी का, हम इसको अगर कह दें कि आइटम बम है, तो इससे कम नहीं है खजूर। इसके अंदर विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और साथ फाइबर भी है जो अचानक से आपकी ग्लूकोज को स्पाइक होने से रोकता है। अब जब भी हम ये थोड़ी चीज खा के नमाज पढ़ने के लिए पैदल जाएंगे, सिर्फ इतना खाना, इसके अलावा कुछ नहीं खाना, इसका फायदा ये होगा कि शुगर अचानक से आपकी ब्लड स्ट्रीम में स्पाइक नहीं करेगी, बढ़ेगी नहीं, और ना ही एकदम से इंसुलिन बढ़ेगी। नाज़रीन, जब भी इंसुलिन अचानक से आपके खून में स्पाइक करती है तो इसका नुकसान ये होता है कि आपके हंगर हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, और आपके जिस्म में सूजन वगैरह पैदा करना भी इंसुलिन का रोल है। और अगर रोजा रखने के बावजूद आपका वजन कम नहीं होता, इसका मतलब ये है कि आप अफ्तार के अंदर गलती से अपनी इंसुलिन को बहुत ज्यादा स्पाइक कर बैठते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है। अब जो नबवी तरीके को हम आप फॉलो करेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपने टेस्ट के तौर पे एक अशरा यही तरीका अपना के देखें कि अफ्तार में समोसा, पकोड़ा, चटनी या चिप्स बिल्कुल छोड़ें, सिर्फ और सिर्फ आप खजूर खाएं, उसके साथ पानी पिएं और कुछ नहीं खाना। ये खा के आप नमाज पढ़ने जाएं, और नमाज के बाद जब आप वापस आएंगे फिर आप खाना खाएंगे।
اس سے ہوگا یہ کہ ہمارے جسم کو تھوڑا سا آپ نے ریفیول کیا ہے، اس کے انرجی لیول کو تھوڑا سا ریسیٹ کیا ہے، نماز پڑھنے گئے ہیں آئے ہیں، اب آپ جب کھانا کھائیں گے تو کھانا آپ نے وہ والا کھانا ہے جو آپ سارا سال عام دنوں میں کھاتے ہیں۔ اب یہ کوئی بہت زیادہ اسپیشل کھانا نہیں ہونا چاہیے، جس طرح آپ افطار میں ہم بہت ایک اسپیشل چیز کرتے ہیں کہ جی ہم نے سارا کچھ نہیں کھایا، ایک ٹائم کے اندر 2000 کیلوریز کھا کے ہم نے اپنے معدے کا اور اپنے سارے جسم کا بیڑا غرق کر لیا۔ ہم نے عام کھانا کھانا ہے جس کی وجہ سے ہمارا کولیسٹرول لیول بھی کنٹرول رہے گا، آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا، آپ کی شوگر کنٹرول رہے گی، اور روزے کا فائدہ ہی آپ کو تب ہوگا جب آپ اس انداز سے رہ کر چلیں گے۔ تو ناظرین، اپنے دسترخوان کو سادے سے سادہ رکھیں، جتنا سمپل رہیں گے اتنا آپ اپنے جسم کے ساتھ بہت ہی زیادہ بہتر کریں گے۔ آپ نے ساری کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک چھوڑ دینی ہے، دودھ سوڈے چھوڑ دینے ہیں، آپ نے ہر قسم کی فروٹ چاٹ، کریم چاٹ اوائڈ کرنی ہے۔ ایک آدھا پھل آپ لے لیں لیکن ان فروٹس کو مکس نہ کیا کریں، یہ ہمارے لیے اتنے فائدہ مند نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار اس طرح کی چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، نارمل ہیں، لیکن اگر ہم روزانہ کی بنیاد پہ یہ کام کریں گے تو ہم اپنی صحت کو خراب کر بیٹھتے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگوں کا رمضان کے بعد وزن بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کے اندر اگر آپ اپنا ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے رمضان میں وزن کم کرنے کے لیے ڈائٹ کیا لینی ہے اور کون کون سی ورزشیں کرنی ہیں۔ اور ناظرین، غلطی یہ ہے کہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اب افطار کا ٹائم آ گیا ہے، اب ہم نے اپنے پیٹ کو بالکل بھر لینا ہے، جو ہم نے دوپہر میں نہیں کھایا وہ ہم نے ابھی کھا لینا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ اللہ بھوک سے زیادہ کھانے والے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ زیادہ کھانا نہ اللہ پسند فرماتا ہے اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں، اور ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا زیادہ آپ کی صحت بہتر رہے گی، نہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جی کمزوری آ رہی ہے، ہم کمزور ہو گئے۔ اب کھانا کتنا کھانا چاہیے، حدیث نے اس کو بھی بہت زیادہ آسان فرما دی۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے، انسان کی کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں، اور اگر زیادہ کھانے کو دل چاہے تو یاد رکھو کہ معدے کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے اور 1/3 حصہ مشروبات کے لیے اور 1/3 سانس لینے میں آسانی کے لیے چھوڑ دو۔ ناظرین، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ کس قدر خوبصورت انداز میں نبی اکرم شفیع معظم نے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے کھانا کتنا کھانا ہے کہ معدے کا صرف اور صرف 1/3 حصہ اس سے بھرنا چاہیے، اور 1/3 حصہ آپ نے پانی کے لیے چھوڑ دیں، اور باقی معدے کو خالی چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ کھا ہی اتنا لیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو یہاں تک بھر لیتے ہیں کہ منہ نیچے کیا نہیں اور سادہ آپ کا معدہ خالی ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں کم کھائیں، متوازن غذا کھائیں، اور نبوی طریقے کے ساتھ اپنے روزوں کو افطار کریں۔ رمضان میں اپنے نظام انہضام اور معدے کو بہتر کرنے کے لیے جو سب سے بہترین ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی خوراک کے اندر فرمنٹڈ فوڈز کو لازمی ایڈ کرنا ہے، جس کے اندر دہی ہے اور آپ کے اچار وغیرہ ہیں اور سرکے کے اچار ہیں، یہ آپ اپنی خوراک کے اندر لازمی ایڈ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے ایک تو آپ کے معدے کی تذابیت بہتری کی طرف رہے گی اور آپ کو خوراک کو ہضم کرنا اور جذب کرنا آسانی کی طرف رہے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ کے گٹ کی ہیلتھ کے لیے پری اور پرو بایوٹکس اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے معدے میں موجود بیکٹیریا خوش ہوتے ہیں اور خوراک کو ہضم کرنے میں ان کے لیے آسانی رہتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے گٹ ہیلتھ بہتر بنانے کے لیے اپنے خوراک کے اندر ان چیزوں کو لازمی ایڈ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ کانسٹیپیشن وغیرہ رمضان میں ہونا ایک عام سی بات ہے، اس سے بہتر بچنے کے لیے آپ کے لیے جو عام ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی ایک قسم کا آپ نے پھل اپنی خوراک میں لازمی ایڈ کرنا ہے، جس کے اندر موجود فائبر آپ کی آنتوں کو نرم رکھے گا اور آپ کو قبض وغیرہ سے بچائے گا۔ نماز میں رکوع کرتے وقت ایک عام غلطی جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ رکوع ڈھیلا ڈالا کرتے ہیں، مطلب آپ بالکل ہاتھ سلو سے کمر اس طرح جھکا کے رکوع کرتے ہیں، تو یہ پوزیشن آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، کیونکہ آپ غلط انداز سے کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کی سپائن کے اندر فلیکشن رہتی ہے، بینڈنگ رہتی ہے، فیوچر میں آپ کو ڈسک سلپ اور کمر کے اندر مسئلے ہونے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ تو جو صحیح طریقہ ہے رکوع کا وہ یہ ہے کہ آپ نے پروپر اینگل سے اپنے ہپ کو ہنج کر کے، مطلب اپنے ہپ کو باہر نکال کے اگر آپ کریں گے، ہپ پیچھے نکلے گا تو آپ کی کمر بھی سیدھی رہے گی، آپ کی کونیاں بھی سیدھی رہیں گی، اور یہ بیسٹ اینگل ہے آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے لیے۔ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کی بیسٹ ایکٹیویٹی رہتی ہے کیونکہ ساری ریڑھ کی ہڈی کے الائنمنٹ اور بیلنس بہتر ہو جاتا ہے۔ چونکہ نماز میں شفا ہے، اسی لیے آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ صحیح اینگل سے، صحیح انداز سے اس کو پرفارم کریں گے۔ لیکن اگر آپ غلط اینگل سے کریں گے، ہپ ادھر ہی رہے گا
خود آگے جھکتے رہیں گے تو اس سے آپ اپنی کمر کو نقصان پہنچائیں گے. اس لیے کوشش کریں رکوع کرتے وقت اپنی پوزیشن اپنے اینگلز کو بہتر بنائیں تاکہ نماز کے روحانی فائدوں کے ساتھ ساتھ آپ کو جسمانی فائدے بھی ہو سکیں. امید کرتا ہوں آج کے ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ لوگوں کی کوئی رائے ہے، کوئی سجیشن ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. میرا نام ہے سلمان فیروز. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ آپ کا نگہبان ہو. السلام علیکم.